السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف کلکلا کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ کلکلا کیا ہوتا ہے، کلکلا کرنا کیسا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور کس طرح سے کلکلا کیا جاتا ہے۔ کلکلا کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں ایک نظر سکون کو پھر سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سکون جو ہے وہ کلکلا کے ساتھ کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتا ہے۔ تو سکون کے بارے میں ہم نے کل جانا تھا کہ جو دال جیسی علامت ہوتی ہے اسے سکون یا جزم کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے اسے یا تو ساکن یا مجزوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں حروف کلکلا کی طرف۔ کلکلا کے لغوی معنی جو ہیں وہ حرکت یا جنبش کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حروف کلکلا جب آتے ہیں تو ان کی ادائیگی جب ہم کرتے ہیں تو حرکت ہوتی ہے یا جنبش ہوتی ہے یا آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ حروف ہوتے ہیں، 5 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 حروف ہوتے ہیں جنہیں حروف کلکلا کہا جاتا ہے، اور انہی کی صورت میں ہی یعنی جب یہ 5 حروف ساکن حالت میں ہوں گے تب ان پہ آواز کو لٹایا جاتا ہے۔ آواز جو ہے آواز میں حرکت پیدا کی جاتی ہے، جنبش سے پیدا کی جاتی ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یا آواز میں گونج پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون سے حروف ہیں۔ تو حروف کلکلا کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے، یعنی 5 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف کلکلا کہا جاتا ہے، جن پہ کلکلا کیا جاتا ہے جب وہ ساکن حالت میں ہو۔ ہمارے پاس کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم اور دال، ٹھیک ہے۔ یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ 5 حروف، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف ہیں جن کو حروف کلکلا کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ان کو یاد کرنے کا نا ایک مجموعہ بھی ہے، ایک فارمولا یا ایک ٹپ بھی ہے، جیسے ہم نے حروف مصالیہ کو یاد کیا تھا خصوصا داغتین اور کس کر کے، کہ ہم نے اس کا ایک مجموعہ بنا لیا تاکہ ہمیں جو ہے وہ حروف بھولے نہیں۔ تو اسی طرح حروف کلکلا کا بھی ایک مجموعہ ہے، قطب جدن، قطب جدن۔ پھر ایک دفعہ سنیے گا، قطب جدن۔ قطب میں دیکھیں قاف، طا اور با آ گیا، جدن میں جیم اور دال آ گیا۔ یہ ہمارے 5 حروف جو حروف کلکلا ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ قطب جدن، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں جب یہ ساکن حالت میں ہمارے پاس موجود ہوں گے تو ان میں حرکت پیدا کی جاتی ہے، آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے حروف، جب یہ والے 5 حروف ہوں گے اور ان پہ کس طرح سے کلکلا کیا جائے گا۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے گا، سب سے پہلے قاف سے شروع کر لیتے ہیں۔ قاف جب بھی ساکن حالت میں موجود ہوگا تو اس پہ کلکلا کس طرح سے کیا جائے گا، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پہلا لفظ شو ہو رہا ہے، فلق، فلق۔ کاف کیا ہے؟ ساکن ہے، اس پہ ہم کلکلا کریں گے، فلق، اس طرح سے آواز کو لوٹائیں گے، فلق، اس طرح۔ آگے دیکھیں، خلق، خلق، اس طرح کر کے آواز لوٹائی جائے گی، خلق۔ آگے دیکھیں، بالحق، حق، حق، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال ضرور دینا چاہوں گی کہ اگر ہم یہاں پہ کلکلا نہیں کرتے، یعنی میں اس کو حق اس طرح نہ پڑھوں اور اس کو پڑھوں حق، تو وہ کیا ہو جائے گا، ہم قاف کی جگہ پہ کاف پڑھ دیں گے، یعنی موٹے کاف کی جگہ پہ ہم باریک کاف پڑھ دیں گے۔ اس سے کیا ہو جائے گا، حروف میں تبدیلی ہو جائے گی اور یہ لہنے جلی میں سے ہوگا، یعنی حرام درجے کی غلطی میں سے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس کو صحیح سے ادا کرنا ہے، جہاں پہ کلکلا ہو رہا ہے ہمیں وہیں پہ کلکلا کرنا ہے۔ یہاں پہ آگے چلتے ہیں، دیکھیے، اور یہ کہیں پہ بھی یہ حروف ہو سکتے ہیں۔
حرف کے درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں، حرف کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیے اب دیکھیے گا نقع، نقع، آواز کو کیا کریں گے ہم لوٹائیں گے نق، اس طرح نق، ٹھیک ہے، نقع۔ اسی طرح آگے دیکھیں واقع تاریب، واقع، واقع تاریب۔ اب یہاں پہ دیکھیں واقع، کاف بھی کیا ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، با بھی کیا ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، با بھی ساکن ہے ہمارے پاس، قاف بھی ساکن ہے، قاف پہ بھی قلقلہ کریں گے، با پہ بھی ہم قلقلہ کریں گے، دھیان سے سنیے گا واقع تاریب، ریب، اس طرح واقع تاریب، اس طرح سے کر کے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے تو پہ کس طرح سے قلقلہ کریں گے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیں دیکھتے ہیں کہ تو پہ کس طرح سے قلقلہ کیا جاتا ہے، دیکھیے گا فوسطنا، ساطنا، یہاں پہ دیکھیے فوسطنا، ساط، کیونکہ ہم نے تو کو پورا اور موٹا بھی رکھنا ہے، اس کو سات اگر ہم کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا تا ہو جائے گا، حروف کی تبدیلی ہو جائے گی، لہنہ جلی میں سے ہوگا، تو ہے پورا اور موٹا رکھیں گے فوسطنا، ساط، سات، تو اس طرح آواز کو لوٹائیں گے۔ آگے دیکھیے گا محیط، محیط، ت، اس طرح آگے دیکھیں ماطلعی، ماط، ماط، ٹھیک ہے، تو ہے پورا رکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ماط، اس طرح اس کو مت نہیں کہیں گے کہ تا ہو جائے، ماط، ماط، اس طرح لا یطغی، لا یطغی، تو ہے پور بھی رکھنا ہے، غین کو بھی پور رکھیں گے، لا یطغی۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے با کی مثالیں، با پہ کس طرح سے قلقلہ کیا جاتا ہے، لہب، لہب، ب، ب، آواز کو لوٹائیں گے، وقب، وقب، ب، اس طرح سے کسب، کسب، حطب، حطب، ب، یوں کر کے ابتر، اب، ابتر، اس طرح با پہ بھی قلقلہ کریں گے، آواز کو لوٹائیں گے، گونج پیدا کریں گے۔ آگے دیکھیں، آگے ہمارے پاس ہے جیم کی مثال، دیکھیے گا تجزا، تج، تج، ج، اس طرح تجزا، تجزا، یوں دیکھیے گا آگے الرجعہ، رجعہ، ٹھیک ہے، رج، رج، ج، آواز کو لوٹائیں گے رجعہ۔ آگے دیکھیں اجرن، اج، اجرن، البروج، البروج، ج، آواز کو لوٹانا ہے، یجعل، یجعل، یج، ج، اس طرح یجعل۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے دال کی مثال، دیکھتے ہیں احد، احد، د، احد، ٹھیک ہے، حسد، حسد، بالعقد، قد، د، اس طرح یلد، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص کی آیت ہے لم یلد، لید، دال پہ آواز کو لوٹائیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیے گا مسد، مسد، اس طرح، ٹھیک ہے، یہ چند ایک مثالیں تھیں جو میں نے سورہ سے نکالی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ قاف بھی آ گیا اس میں، طا بھی آ گیا، با بھی، جیم اور دال بھی، یعنی حروف قلقلہ کو یہاں میں نے کور کیا ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال، ان کا مجموعہ کیا ہے قطب جدن، اور کیا مطلب ہوتا ہے قلقلہ کا، حرکت یا جنبش، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ جب یہ والے حروف، یہ 5 حروف قاف، طا، با، جیم اور دال ساکن حالت میں ہوں تب ان پہ حرکت کی جاتی ہے، جنبش کی جاتی ہے، تاکہ آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہو، آواز میں گونج پیدا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے قلقلہ۔ اور یہ تھے ہمارے پاس حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ آپ نے اچھے سے ان کی مشق کرنی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ ہم سے لازمی پوچھیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت، دعا پڑھتے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔